آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية ما نبدل من آية. وقال ابن جريج عن مجاهد: ما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية. وقال ابن أبي نجيه عن مجاهد: ما ننسخ من آية قال نثبت خطها ونبدل حكمها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ما ننسخ من آیت. تو ننسخ کا معنی کیا ہے؟ نسخ کا معنی کیا ہے؟ اصل میں نسخ کا ایک معنی تو ہوتا ہے نقل کرنا. نسخ کا معنی یعنی کسی کتاب کو نقل کریں تو اس کو بھی نسخ کہتے ہیں. اور ایک نسخ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ہٹا دینا، اٹھا دینا، بدل دینا. جیسے محاورات عرب میں کہتے ہیں نسخت الشمس والظل، کہ بھی سورج نے آ کر سائے کو ختم کر دیا، یعنی پہلے حکم کو بدل ڈالا گیا. اور یہ نسخ جو ہے قرآن میں نسخ اور منسوخ، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ نعوذ باللہ یوں نہیں ہے جس سے مخالفین کو اور یہود کو اور روافض کو دھوکہ لگا ہے کہ نسخ کا معنی انہوں نے لیا ہے نعوذ باللہ تبدیل الشر بالخیر، یعنی نعوذ باللہ پہلا حکم غلط تھا تو دوسرا صحیح آ گیا، یا نعوذ باللہ پہلا حکم شر تھا تو دوسرا خیر آ گیا. تو یہ معنی نہیں ہے. اصل معنی یہ ہے کہ دونوں حکم خیر تھے، لیکن اپنے اپنے وقت کے لحاظ کے مطابق، اپنے زمان کے مطابق، طبائع کے مطابق، احوال کے مطابق اس دور میں جو حکم بندوں کے مناسب تھا اللہ تبارک و تعالی نے دیا. اور یہ مسلم قاعدہ ہے جمیع عقلاء کے نزدیک کہ جب مصلحتیں تبدیل ہو جائیں تو حکم بھی تبدیل ہوتا ہے. جب حالات اور زمان تبدیل ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ وہاں احکام بھی تبدیل ہوں. اور اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی امور تکوینیہ میں جو رد و بدل فرماتے ہیں اور اس میں کسی کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، تو امور تشریعیہ میں بھی جو اللہ پاک رد و بدل فرماتے ہیں اس میں بھی کسی کو دخل دینے کا حق نہیں. مثلا ابھی رات ہے، اب رات کو دن میں بدل دیں گے، پھر دن کو رات میں بدل دیں گے. تو ابھی رمضان آ رہا تھا اور ابھی رمضان گزر گیا ہے. اسی طرح کبھی صحت کو بیماری میں بدل دیتے ہیں اور بیماری کو صحت میں بدل دیتے ہیں. کبھی غنا کو فقر میں بدل دیتے ہیں اور کبھی فقر کو غنا میں بدل دیتے ہیں. کبھی عزت کو ذلت میں بدل دیتے ہیں اور کبھی ذلت کو عزت میں بدل دیتے ہیں. تو امور تکوینیہ میں بھی اختیار اسی کے پاس ہے. تو اس لیے بعد میں اللہ نے فرمایا کہ لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اعتراض کرنے والوں تم یہ نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو جب وہ امور تکوینیہ میں رد و بدل کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو امور تشریعہ میں بھی اس کی حکمتیں ہیں اور اس کی مصلحتیں ہیں. ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ایک حکم تھا اس کے بعد جو حکم آیا وہ ثواب میں باعتبار اجر و مثوبت میں زیادہ انفع تھا، یا پہلے جو حکم تھا اس میں کچھ شدت تھی اور بعد میں جو حکم آیا تو اس میں نرمی اور رحمت آ گئی، اس میں بندوں کے لیے تسہیل آ گئی. تو اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ما ننسخ من آیت نہیں نبدل من آیت، اگر ہم کوئی آیت تبدیل کر دیتے ہیں. اور اسی طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ما ننسخ من آیت ای ما نمحو من آیت، ہم اگر کسی آیت کو مٹا دیتے ہیں. چونکہ نسخ جیسے میں نے عرض کیا تھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو بالکل اٹھا دیتے ہیں، یعنی آیت کے الفاظ بھی ختم اور حکم بھی ختم. جیسے کہ سورۃ الاحزاب کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نزلت سورۃ الاحزاب قدر سورۃ البقرہ، کہ سورۃ الاحزاب جب اتری تھی تو اس کی آیات اتنی تھیں جیسے سورۃ البقرہ کی آیات ہیں.
تو اب اس میں تھوڑی آیات باقی رہ گئی، باقی سب آیات اللہ نے اٹھا لی۔ اور کبھی نسخ یہ ہوتا ہے کہ آیت باقی رہتی ہے لیکن حکم بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے شریعت میں ایک حکم تھا کہ اگر کوئی کسی عورت کا خامند مر جائے تو اس کو عدت کے اندر 1 سال گزارنا پڑتا تھا، یعنی خامند کے مرنے کے بعد جو تھا ایک حول کامل اس کی عدت تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں یہ حکم ختم فرما دیا اور حکم دے دیا 4 اشہر و عشرہ کہ اگر کسی عورت کا خامند مر جائے تو اب وہ 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے گی، یعنی 4 مہینے اور 10 دن جو ہے اسی گھر میں رہے گی، باہر بھی نہیں نکلے گی، کوئی سنگار بھی نہیں کرے گی، کوئی اعلیٰ لباس بھی نہیں پہنے گی اور کوئی میک اپ وغیرہ بھی نہیں کرے گی، اور گویا کہ وہ اسی عدت کے اندر ہے۔ کیونکہ 4 مہینے 10 دن کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے اگر کوئی حمل ہو پیٹ میں تو 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر نفخ ہو جاتی ہے روح کی، تو لہذا اب مدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ ہاں اگر کوئی حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، یعنی خامند فوت ہو گیا اور عورت حاملہ تھی تو اب اگر چاہے حمل میں 6 مہینے باقی ہیں تو جب تک وضع حمل نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی۔ اچھا، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خامند فوت ہو گیا اور عورت کا آخری مہینہ تھا، اس کے مرنے کے 15-20 دن کے بعد وضع حمل ہو گیا تو بس عدت ختم ہو گئی، کیونکہ عدت کا مقصد ہی یہ تھا کہ تب رہا ہو جائے، پاکی ہو جائے کہ اس کے رحم کے اندر کوئی سانپ کا نطفہ تو نہیں ہے۔ تو جب وہ حل ہو گیا تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عدت جو تھی، تو اب پہلا حکم جو ہے وہ عدت 1 سال تھی اور دوسرا حکم جو ہے وہ عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب آیت پہلی بھی پڑھی جاتی ہے لیکن عمل جو ہے وہ دوسری آیت مبارک پہ ہوتا ہے، تو اس لیے کبھی تو بالکل آیات کو بھلا دیا جاتا ہے اور اٹھا لیا جاتا ہے، اور کبھی آیات پڑھی جاتی ہیں لیکن حکم اٹھا لیا جاتا ہے، اور کبھی حکم باقی رہتا ہے لیکن آیت کا پڑھنا اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ ما نمو من آیت وقال ابن ابی نجید بجاہد ما ننسخ من آیت نئکان نثبت خطها ونبدل حکمها، یعنی بعض اوقات اللہ پاک یہ فرماتی ہیں کہ اس کا لکھا ہوا حروف جو ہے قرآن میں وہ باقی ہیں لیکن حکم جو ہے وہ بدل گیا۔ حدث بی النصاب عبد اللہ المسعود رضی اللہ تعالی عنہم وقال ابن ابی حاتم روان بالآلیت محمد بن قابل القردی نحو ذلك، انہوں نے بھی اسی طرح ترجمہ فرمایا۔ وقال الضحاک ما ننسخ من آیت ای ما ننسخ، وقال عطا ما ننسخ فما نترک من القرآن، یعنی بمعنی ترک بھی ہے بمعنی نسخ بھی ہے۔ وقال ابن ابی حاتم یعنی ترک فلم ينزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کچھ دیر کے لیے ایک چیز کا چھوڑ دینا اور حکم نہ بھیجنا۔ وقال سلیمان نسخ من آیت نسخہ قبضہ، نسخہ مانا کسی چیز کو روک لینا۔ وقال ابن ابی حاتم یعنی قبضہ رفع، رفع کا مانا اٹھا لینا۔ مثل قوله تبارک و تعالی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، جیسے اللہ نے پہلے آیت نازل کی تھی کہ جب شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں تو ان کو رجم کر دیا جائے، اور اسی طرح آیت تھی لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، کہ اب اگر ابن آدم کے لیے اللہ تبارک و تعالی 2 سونے کی وادیاں دے دیں، سونے کی وادیاں بھی اگر ہوں تو وہ چاہے گا مجھے تیسری ملے، یعنی ابن آدم اتنا حریص ہے کہ اگر اس کو ایک وادی کہتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے، اگر وہ اس کو سونے کی مل جائے اور دوسری بھی مل جائے یعنی 2 وادیاں مل جائیں تو اس کا دل نہیں بھرتا، وہ کہے گا مجھے اور تیسری بھی مل جائے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضور پاک کی ذات مبارک پر، آپ نے فرمایا کہ حریصان لا یشبعان، آپ نے فرمایا 2 حریص دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا حریص العلم و حریص الدنیا، ایک تو وہ ہوتا ہے جس کو علم کا حرص ہے، میں یہ بھی پڑھ لوں، میں یہ بھی پڑھ لوں، میں یہ کتاب بھی خرید لوں، میں یہ کتاب بھی خرید لوں، اس کا پیٹ بھی علم سے کبھی نہیں بھر سکتا۔ اور اسی طرح فرمایا جن لوگوں کو دنیا کی ہوس پڑ گئی ہے ان کا پیٹ دنیا سے بھی نہیں بھرتا۔ جب 1000 نہ ہو تو کہتے ہیں بھی 1000 مل جائے نا تو بس کام بن جائے گا، اب جب 1000 مل گئے تو کہتے ہیں یار 1000 سے کیا ہوتا ہے، آج کل تو قیمت ہی نہیں ہے پیسے کی، لاکھوں ملیں تو پھر گاڑی چلے گی، اب جب لاکھوں مل جائیں تو پھر کہتے ہیں یار لاکھوں سے بھی کیا بنتا ہے، اب تو ہمیں کروڑ ملنا چاہیے۔ اسی طرح آقا انعامدار خاتم الانبیاء
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یملؤ فا ابن آدم الا التراب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ ابن آدم کا منہ جو ہے وہ کسی چیز سے نہیں بھرے گا، مانگتا ہی رہے گا، لیکن جب قبر میں جائے گا تو مٹی سے بھر جائے گا. اس وقت ہر تمنا جو ہے خود بخود ختم ہو جائے گی. تو اس لیے یہ بھی آیات مبارک تھی لیکن اٹھا لی گئی کہ لوکان ابن آدم وادیان لابتغى ثالثا. وقال ابن جرير ما ننسخ من آیت ما ننقل من حکم آیت الى غیره، یعنی ایک حکم کو بدل دینا فنبدله ونغیره، وذلك ان نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا. یعنی اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو کسی حلال چیز کی حرمت بیان فرما دیں، یعنی اس کو بند کر دیں، یا کسی حرمت والی چیز کو حلال فرما دیں. چونکہ سب حلال تحلیل تحریم اللہ کے اختیار میں ہے، کسی بندے کو اختیار نہیں. وہ چیزیں جن کا استعمال مباح تھا ان کو روک دیں، اور جن کو روکا تھا مباح کر دیں. اور یاد رکھیں کہ یہ جتنے احکام ہیں نسخ کے ہمیشہ اوامر اور نواہی میں ہوں گے، اخبار میں کبھی نہیں ہوتے. یعنی جو ایک خبر دی گئی ہے اس میں نسخ نہیں ہوتا، نسخ ہوتا ہی اوامر و نواہی میں ہے. یعنی ایک حکم آیا بدل دیا گیا، ایک چیز سے روکا گیا پھر اجازت دے دی گئی. تو جب بھی نسخ آئے گا تو اوامر و نواہی میں آئے گا، کبھی اخبار میں نہیں آتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ الا ولا يكون ذلك الا في الامر والنهي والحظر والاطلاق والمنع والاباحه، کہ نسخ کے حکم جو ہے یا امر میں ہوں گے یا نہی میں ہوں گے یا روکنے میں ہوں گے یا اباحت میں ہوں گے. واما الاخبار فلا يكون فيها نسخ ولا منسوخ، البتہ جو اخبار ہیں ان کے اندر جو خبر دی گئی اس میں کوئی نسخ منسوخ نہیں ہوتا. واصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقل من نسخه اخرى الى غيرها. اب مفسر فرماتے ہیں کہ نسخ کا اصلی معنی کیا ہے؟ نقل کرنا، یعنی ایک کتاب سے کسی دوسری جگہ پہ آپ نقل کریں، یہ اس کا. وکذالک معنی نسخ الحکم الی غیرہ، اور یہی ترجمہ ہوگا کہ ایک حکم کو کسی دوسری طرف نقل کر دیا گیا. انما هو تعویلہ ونقل بعض الی غیرہ وسباء النسخ حکم و خطوہ. یہ بھی برابر ہے کہ اللہ چاہے تو حکم منسوخ کر دیں، اللہ چاہے تو اس کا لکھا ہوا آیت بھی اٹھا لے. اذ ہی فی کلتا حالتی منسوخۃ، یعنی دونوں اعتبار میں اس کو منسوخ سمجھا جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھو اصل وجہ کیا ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حکم کب تک رہے گا اور اس کے بعد بدل جائے گا. اس لیے جب حکم بدلتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں حکم اللہ کے تو علم میں ہوتا ہے کہ ہم نے یہ حکم جو ہے فلاں تاریخ تک رکھنا ہے، اس کے بعد یہ دوسرا حکم جاری ہو جائے. کیونکہ اللہ کے علم میں تو کوئی تغیر نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ تو محیط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے اس کے علم میں ہر چیز ہے. ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو چیزیں بھی دنیا میں ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، آئندہ ہوں گی، سب اللہ کے علم ہے. لہذا اللہ کے علم میں تو کوئی تغیر نہیں آتا، ہمارے لیے تغیر ہو جاتا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حکم کب تک ہے. ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ حکم دائمی ہے، اللہ کے علم میں وہ حکم دائمی نہیں ہوتا. تو اس لیے جب وقت آتا ہے تو دوسرا حکم آ جاتا. اس لیے فرماتے ہیں اما علماء الاصول وقت عبارات فی ید النسخ ولم فی ذلک قریب. اب کہتے ہیں علماء اصول کے نزدیک کچھ اختلاف ہے لیکن اقوال قریب ہیں. کہتے ہیں انما النسخ الشرعی معلوم العلماء والازواج من رفع الحکم دلیل شرعی متاخر. وہ کہتے ہیں کہ نسخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دلیل شرعی جب مل جائے تو پہلا حکم اٹھا لیا جائے. فندر جب اخف بالاسقل، کبھی یہ ہوتا ہے کہ خفیف کو جو آسان حکم تھا اس کے بدلے میں ثقیل آ گیا، کبھی پہلا حکم ثقیل تھا پھر خفیف آ گیا. کہتے ہیں والنسخ لا الہ بدلی اما تفسیر احکام نسخ انواع و شروط مبسوط فی اصول الفقہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے نسخ کے انواع اور نسخ کے شروط جو ہیں اور نسخ کے احکام جو ہیں وہ دیکھنے ہوں تو پھر فقہ کی اصول فقہ کی کتابیں دیکھیں، وہاں آپ کو ساری تفسیر مل جائے گی. کیونکہ تفسیر میں تو صرف اتنا ذکر کیا جاتا ہے جتنا آیت کے سمجھنے کے لیے ضروری ہو، باقی تفصیلات اور احکامات اس کے لیے تو ساری الگ الگ کتابیں ماشاءاللہ موجود ہیں. یہ کتابیں یہ احکام دیکھنے ہوں تو اصول فقہ میں بھی لیں گے. وقال الطبرانی اخبرنا ابو سنبل عبید اللہ بن عبد الرحمن بن واقد قال اخبرنا ابي قال اخبرنا عباس بن فضل قال سليمان بن زهري صاحب النبي قال قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها فقام ذات ليلة يصليان فلم يقدر منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال رسول الله إنها مما نسخ فأنسي فله أنها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں
کہ دو آدمی تھے، ان کو حضور پاک نے قرآن پاک کی کوئی آیاتیں پڑھائی تھیں اور وہ دونوں آیتیں یاد کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات وہ دونوں جب نماز کے لیے اٹھے اور پڑھنے کی کوشش کی تو وہ آیتیں یاد بھی نہ آئے، نہ پڑھ سکیں۔ تو جب صبح ہوئی انہوں نے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنا عرصے تک یہ آیات پڑھتے رہے لیکن اب بالکل ہمیں یاد بھی نہیں آتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان آیات میں ہوں جو اللہ نے خود بھلا دی ہوں، بس آپ ان سے بالکل غافل ہو جائیں، یعنی اس کی طرف آپ توجہ نہ کریں۔ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقْرَأُ مَا نُنسِخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا بِضَمِّ النُّونِ الْخَفِيفَةِ، اس میں دو قراءت ہیں، مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ زبر کے ساتھ یا ما ننسخ من آیت ضم کے ساتھ۔ سلیمان بن ارقم اس میں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ وقال ابو بکر بن بار نبی الناس رداء نبی عبد الله بن صالح عن الذين يزواقين بن شاب النبي امامه بن سالم بن حنيف بن مسعود مرفوعا ذكره القرطبي وقوله تعالى او ننسها فقرئ على وجهين ننساها وننسيها واما من قرأ بفتح وحفظ بعض السين وانا نؤخرها، جس نے پڑھا ننساها مانا نؤخرها یعنی ایک چیز کو پیچھے کر دیا۔ قال علی ابن ابی طالب بعض ما ننسخ من آیت صاحب یقول ما نبدل من آیت نترك لا نبدلها، وقال مجاهد صار مسعود او ننساها نثبت خطها ونبدل حكمها، یعنی پڑھنے میں باقی ہوگی حکم تبدیل ہو جائے گا۔ وقال عبد بن عمر مجاهد وعطا او ننساها نؤخرها ونرجئها، وقال عطیہ فی او ننساها نؤخرها فلا ننسخها، یعنی اس کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں، ختم نہیں، منسوخ نہیں کر دیتے۔ وقال سلیم سوید وقدار ربی من وقال ذاک ما نسخنا سے یعنی الناس من منسوخ۔ وقال ابو العالیہ ما ننسخ من آیت او ننسیها نؤخرها عندنا۔ وقال ابن زیاد مخبرنا عبید اللہ سوید بغدادی۔ اب جہاں ترجمے کی ضرورت ہوگی میں وہاں کر لوں گا ورنہ آپ کا سبق تو پورا ہو جائے۔ ان سعید جو ہے بعد قال خطبنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال يقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها أي نؤخرها وأما على كلام ننسيها، وقال بذاك نوان قال في قول ما ننسخ من آية ننسيها قال كان الله عز وجل ينسى نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ سنقرئك فلا تنسى، کہ اے ہمارے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے، لیکن اللہ جو چاہے وہ بلوا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن سے اٹھا لے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے لیلۃ القدر کی تعیین کا علم دے دیا تھا کہ لیلۃ القدر جو ہے فلاں رات میں ہے۔ فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ آ کے صحابہ کو بتاؤں لیکن اللہ نے دماغ سے اٹھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات دماغ سے اٹھا لی، لہذا میں بتا ہی نہ سکا، وہ بات ہی بھول گئی۔ اللہ کو منظور یہی تھا کہ میرے بندے جو ہیں وہ قیامت تک لیلۃ القدر کی تلاش کرتے رہیں، یہ تلاش میں مبتلا رہیں اور ڈھونڈتے رہیں، اور جس کے مقدر میں ہے ہم نصیب کر دیں گے اور جس کے مقدر میں نہیں ہے اس کو نصیب نہیں کریں گے، کیونکہ جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے اسی طلب کے اندر ایک حکمتیں ہیں۔ کیونکہ اگر آدمی کو بتا دیا جائے کہ بھئی ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، تو آدمی کہے گا چلو بس اسی ایک رات میں عبادت کر دیں گے، باقی پورا مہینہ عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مکے میں ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی تو 5 لاکھ تو پوری ہو گئی، حالانکہ یہ جہالت ہے۔ 5 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بطور عدد بھی 5 لاکھ بن جائے۔ مثلا میں اگر آپ کو 1 ریال خیرات دوں تو مجھے 1 ریال کے بجائے اللہ 1 لاکھ کا ثواب دیں گے، لیکن تمہیں تو 1 ریال ملے گا، تمہیں تو 1 لاکھ نہیں ملتا، تمہیں تو 1 ریال ہی ملے گا، لاکھ تو نہیں ملے گا، لاکھ کا تو اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں نماز تو ایک ہی گنی جائے گی، بطور ثواب ہمیں اس پر 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم 1 نماز پڑھ لیں تو گویا 1 لاکھ نماز ادا ہو گئی، 100 سال بھی عمر ہو تو آدمی کی 1 لاکھ نماز نہیں بنتی، پھر آئندہ تو ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ نماز پڑھنے کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو بعد جاہل ایسے مسئلے سمجھ، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر حضور سارے صحابہ کو ساری زندگی نماز پڑھاتے رہتے، ان کو فرماتے آؤ مکے میں 1 نماز پڑھ لو اور چھٹی جاؤ گھر، بس آئندہ کے لیے تمہاری نمازیں تو ساری پوری ہو گئی۔ 1 روزہ رکھوا لیتے اور فرماتے بھی ساری زندگی کے تمہارے روزے جو ہیں وہ پورے ہو گئے، یہ معنی نہیں ہوتا۔ اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ثواب عطا فرماتے،
یعنی اگر ہم 1000 مہینے تک عبادت کریں اور جتنی ثواب ملے گا، اگر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو ایک رات کی عبادت اس 1000 مہینے کے ثواب کے برابر ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ پھر 1000 مہینے تک ہمیں نماز کی بھی ضرورت نہ ہو اور عبادت کی بھی کوئی ضرورت نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جتنی چیزیں ہیں وہ چھپا دی ہیں تاکہ بندے تلاش کریں اور مالک کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں اور مانگتے رہیں، اور جب میرے رب راضی ہوتے ہیں تو پھر وہ نصیب بھی فرما دیتے۔ اچھا، اور کبھی بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھی آج رات لیلۃ القدر تھی، لیکن الحمدللہ اس کو نصیب ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ جو آدمی روزانہ رات کو جاگے گا، تراویح پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، عبادت کرے گا، لازمی بات ہے کہ لیلۃ القدر کا حصہ اس کو مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو فضیلتیں جو ہے وہ حاصل ہو گئیں۔ اور بعض لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علامات لکھی ہیں علماء نے، لیکن حقیقت کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ علامات لکھی ہیں علماء نے کہ وہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے، آسمان پہ ستارے زیادہ چمکتے ہیں، اور صبح کو سورج جب نکلتا ہے تو بے نور ہوتا ہے۔ یہ سب علامات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طاہر رہو، ڈھونڈتے رہو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو وہ مل جائیں گے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ میرا جی چاہا کہ میں صحابہ کو آ کر بتا دوں، لیکن فرمایا انسی تو خدا کی شان ہے کہ اللہ نے مجھے بھلا دی، بات ہی بھول گئی، میں بتانا ہی بھول گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا یہی تھا۔ وقال ابن جرير قال صواد بن عبد الله قال قال هذا قال عوف عن الحسن انه قال في قول قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قرانا ثم نسيه. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال ابن فيل قال محمد بن الحواني عن الحجاج يعني الجزري ان كرامه ابن عباس قال قال ما النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينصاه بالنهار، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا۔ فانزل اللہ عز وجل ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. قال النبي آدم قال لي ابو جعفر فليس هو الحجاج توشع الناظري. وقال عبید بن عمیر ننسها نرفعها من عندكم، یعنی ہم اٹھا لیتے ہیں۔ وقال ابن جرير الدنيا بن ابراہیم قال قلنا شيء من آدم تعالى القاسم نبي القاسم الصالح وقال يقرأ ما ننسخ من آیت او ننسها. قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ أو ننسى. قال وقال إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب. قد قال الله جل ثناؤه سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت. اور نے کہا نسیح معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ وكذا رواه عبد الله بن سعيد وغيره في مستدركه من حديث ابي حاتم رضي الله عنه من شعبة عن وقال على شرط الشيخين لم يخرجاه. قال ابن ابي حاتم عن محمد قال وقال ابن وقال وقال يا محمد اخونا يحيى قال اخبرنا سفيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر علي اقضانا وابي اقرأنا وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيِّ وَذَلِكَ أَنَّ أُبَيَّ يَقُولُ مَا أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی اقضانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو فیصلہ کرنے والا بنایا ہے، یعنی وہ بڑا اللہ نے ان کو علم دیا ہے فیصلے کا، اور حضرت ابی کو اللہ نے علم دیا ہے قرآن پڑھنے کا۔ لیکن فرمایا کبھی کبھی ہم حضرت ابی کی بات چیزوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، کیونکہ حضرت ابی کی عادت مبارک ہے کہ وہ جو بھی سنتے تھے حضور پاک سے وہ کوئی چیز پھر اس کو نہیں چھوڑتے تھے، یعنی بعض چیزیں جو منسوخ بھی ہو گئیں، جب بعض چیزوں کے احکام ختم بھی کر دیے گئے۔ قال البخاری اخبرنا قال اخبرنا سفیان ابی سعید بن عباس قال قال عمر اقرأنا ابی واقوانا علی، کہ ہم میں سے حضرت عمر نے فرمایا سب سے بہتر قاری جو ہیں ابی ابن کعب ہیں، اور بہتر فیصلہ کرنے والے قضا کرنے والے حضرت علی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيِّ وَذَلِكَ أَنَّ أُبَيَّ يَقُولُ هَذَا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا وَقَوْلُهُ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا فِي الْحُكْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُصْلِحَةِ الْمُكَلَّفِينَ، یعنی اس کے خیر کیا معنی ہے، یعنی پہلے حکم سے ثواب میں زیادہ ہے، یا اس کے برابر ہے بے اعتبار مصلحت کے، کہ یعنی جن کو اللہ نے تکلیف کا حکم دیا اپنے بندوں کو، ان کے لیے پہلا حکم دوسرا حکم برابر ہے یا اس سے زیادہ آسان ہے۔
كما قال علي بن ابي طلحه بعض الناس بخير منها يقول خير لكم في المنفعه وارفق بكم، یعنی اللہ جو دوسرا حکم دیتی ہیں وہ نفع میں زیادہ ہے اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے زیادہ مہربانی ہے اور نرمی ہے. وقال ابو الحارث ما ننسخ من آیة فلا نعمل بها وننسها نرجعها عندنا نأتي بها ونذيرها، وقال نأتي بخير منها بخير من الذي نسخناه ومثل الذي تركناه. وقال قتادة نأتي بخير منها وسيقول آية فيها تخفيف فيها رخص فيها أمر فيها نهي، یعنی بعض آیت میں تخفیف ہے، بعض آیت میں رخصت ہے، بعض آیت میں نہی ہے، بعض آیت میں حکم ہے. وقوله تبارک وتعالى ألم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء فله الخلق والأمر. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان آیات مبارک میں کہ اسی کی ذات متصرف ہے، اسی کی ذات جو چاہے اپنی مخلوق کے اندر تصرف کرے. فَكَمَا خَلَقَهُمْ كَمَا يَشَاءُ، جیسے جس کو اس نے چاہا پیدا کیا، کوئی تمہارے ہاتھ میں نہیں. اس نے چاہا کسی کو سفید پیدا کیا، کسی کو سیاہ پیدا کیا، کسی کو خوش بخت پیدا کیا، کسی کو بدبخت پیدا کیا، کسی کو ایمان نصیب کر دیا، کسی کو ایمان سے محروم کر دیا، کسی کو رزق والا بنایا، کسی کو غریب و فقیر بنایا. تو جب اس کے تصرف میں تمہیں کوئی حق نہیں ہے تو اگر وہ اپنے احکام بندوں میں بدلے تو ان میں تمہیں کیا اعتراض کرنے کا حق ہے؟ اس لیے فرماتی ہے کمائے وَيَسْعَدُ مَن يَشَاءُ وَيَشْقِي مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے سعید بنا دیں اور جس کو چاہے بدبخت بنا دیں. وَيُصِحُّ مَن يَشَاءُ وَيَمْرُضُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے صحت عطا فرما دیں، جس کو چاہے بیمار کر دیں. وَيُوَفِّقُ مَن يَشَاءُ وَيَخْذِلُ مَن يَشَاءُ، کسی کو چاہے تو توفیق دے کے کامیاب کر دیں اور کسی کو چاہے تو رسوا کر دیں. كَذَلِكَ يَحْكُمُ فِي عِبَادِهِ بِمَا يَشَاءُ، اسی لیے اس کے اختیار میں ہے وہ جو چاہے اپنے بندوں کے اندر حکم جاری کریں. فَيَحِلُّ مَا يَشَاءُ فَيُحَرِّمُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہے حلال فرما دیں، وہ جو چاہے حرام کر دیں. بندے کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پوچھتا پھرے اپنے مالک اور خالق سے کہ کیوں حلال کیا یا کیوں حرام کیا. لازم اس میں حکمتیں ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں ہر حکمت سمجھ بھی آئے. کوئی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، کوئی چیزیں سمجھ نہیں آتی. اب آدمی اسی بات میں پڑا رہے جی کہ بکری تو حلال ہے اور سور حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور جی اس کو حلال کیوں کیا اور اس کو حرام کیوں کیا؟ تو آسان مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی دونوں کے پیدا کرنے والا مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا بھی مالک ہے. اس نے ہمارے لیے حلال کیا، بس حلال ہے، حرام کیا حرام ہے. زیادہ بحث میں الجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں. اگر ہم تحقیقات میں الجھیں گے ہمارا یہ کام نہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کے حکم کے آگے گردن جھکا دیں. ہاں اب علیحدہ بات ہے کہ جس کو حرام کیا اس میں ضرور کوئی حکمت ہے. اب دیکھو جیسے خنزیر کو اللہ نے حرام کیا، اب جو انگریز کافر یعنی خنزیر کھانے والی قوم ہے، جو خنزیر کے گوشت سے پیدا ہوئے ہیں، جو عملاً اور نسلاً اور جسداً خنزیر ہیں، اب انہوں نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ خنزیر کے گوشت کھانے سے فلاں بیماری ہوتی ہے، آدمی بغیرت ہو جاتا ہے، آدمی کے گردے ختم ہو جاتے ہیں، آدمی کی فلاں چیز ختم ہو جاتی ہے. یہ واحد جانور ہے جس میں غیرت نہیں ہوتی. تو جتنے لوگ خنزیر کا گوشت کھائیں گے بغیرت ہوں گے. تو اس لیے اب انہوں نے یہ خود اعتراف کیا، یعنی کافروں نے خود مان لیا کہ اس کے کھانے سے ایڈز ہو سکتی ہے، اس کے کھانے سے کینسر ہو سکتا ہے، اس کے کھانے سے فلاں بلائیں ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں تو ایک ہی بات پر ایمان ہے کہ جب حضور نے فرما دیا حرام ہے، میرے اللہ نے حرام کیا، بات ختم ہو. کیونکہ جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول. سب سے بڑے علم والے کون ہیں؟ محمد الرسول. سب سے بڑے عقل والے کون ہیں؟ محمد الرسول. سب سے بڑے فہم والے کون ہیں؟ محمد الرسول. تو جب انہوں نے فرما دیا کہ میرے اللہ نے یہ حرام کیا، بس یا تو ہماری عقل ان سے بڑی ہو تو ہم بحث کریں. تو جب ہمارا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو ہم حضور کے فرمان پر یقین کریں گے تو ہمیں دو یعنی ایک تو ثواب ملے گا اور ایک ہم حرام سے بچیں گے کہ ہم نے حضور کی اطاعت بھی کر لی اور حرام سے بھی بچ گئے. اب دیکھیں نا جی، اللہ نے ایک عورت سے نکاح کر لو
تو اب نکاح کے بعد میاں بیوی کا ملنا جو ہے وہ صرف حلال نہیں بلکہ ثواب ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہے تو نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ نفلیں پڑھنے سے تو ثواب ہی ملے گا نا، بیوی سے ملنے میں گناہوں سے بھی تو بچے گا نا، زنا سے بھی بچے گا، حرام سے بھی بچے گا، اس کے لیے حلال، حالانکہ وہ عورت اجنبی ہے، صرف ایک نکاح کا کلمہ ہی ہے نا جی، اس میں اللہ نے حلال کر دیا، باقی کو حرام کر دیا۔ تو اب اس حلت و حرمت کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، جو حلال کیا اس میں حکمت ہے، جو حرام کیا اس میں حکمت ہے۔ اب وہ لوگ جن کے نزدیک زنا کوئی چیز نہیں تھی، اب انہوں نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ بھئی اگر انسانیت کو بچانا ہے تو اسلام کا قانون نافذ کرو۔ اب وہ بھی مان گئے، تنگ آ گئے، جنہوں نے یعنی زنا کو عام کر دیا تھا، سڑکوں پہ زنا، پارکوں میں زنا، ہوٹلوں میں زنا، کتوں کی طرح زنا ہو رہا ہے اور کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد نسل مشتبہ ہو گئی، پتہ ہی نہیں لگتا یہ کس کا بیٹا ہے، نسل ہی ختم ہو گئی، نہ باپ کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، دادے کا پتہ ہے، نہ چاچے کا پتہ ہے، نسل ہی ختم ہو گئی۔ جو زنا کا نطفہ ہوگا، نسل کا کیا مانا؟ نطفہ تو تب محفوظ رہے گا کہ جب باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی رشتہ ہے، نہ ان کے اندر کوئی ہمدردی ہے، وہ رحم کیسے پیدا ہو؟ حقیقی بیٹا تو ہے نہیں، رحم کیسے پیدا؟ خامد خود غیر مطمئن ہے اپنی اولاد سے کہ بھی پتہ نہیں میری اولاد ہے، پتہ نہیں کسی اور کی ہے، تو ہمدردی کیسے پیدا ہوگی؟ اس لیے اب وہ بھی تنگ آ گئے۔ تو اس لیے اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، لا شک فی ذالک، ہمارا ایمان ہے کہ اس حرام کرنے میں اللہ کی کروڑوں حکمتیں ہیں۔ اب ہمیں سمجھ آ جائیں الحمدللہ، نہ سمجھ آ جائیں ہمارا کام ماننا ہے، کیونکہ ہمارا عقل بھی ناقص، ہمارا علم بھی ناقص، ہمارے معلومات بھی ناقص، تو اللہ کا علم بھی کامل، اللہ کی ہر صفت میں کمال ہے، جمال ہے، جلال ہے، تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ بندے کے لیے بالکل حق ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ بلا چون و چرا گردن جھکا دے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا الحمدللہ، حرام کیا تو الحمدللہ، اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم جس چیز کو چاہ تو وَيُحِلُّ مَا يَشَاءُ وَيُحَرِّمُ مَا يَشَاءُ وَيُبِيحُ مَا يَشَاءُ وَيَحْظُرُ مَا يَشَاءُ، جس کو چاہے مباح کر دیں، جس کو چاہے منع کر دیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ لَا مُحَكِّمَ لِحُكْمِهِ، وہ جو چاہتی ہیں حکم فرماتی ہیں، ان کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اور یہاں اپنے عقیدے بھی صاف کر لو کہ حلال حرام کا اختیار کس کو ہے، یاد رکھو، اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو۔ ہمارے ہاں بعض جاہل کہتے ہیں نا جی پیر بھی حلال حرام کر دینے، اور خاص طور پہ جو شیعہ ہیں ان کا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہمارے جو 12 امام ہیں وہ کہتے ہیں یحلون ما یشاء ویحرمون ما یشاء، کہ ان 12 اماموں کے اختیار ہے جس چیز کو حلال کریں، جس چیز کو حرام کریں ان کے نزدیک۔ حالانکہ یاد رکھو یہ بالکل اللہ کے قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو نہ حلال کرنے کا اختیار ہے اور نہ حرام کرنے کا اختیار۔ ایک بات اپنے عقیدوں کو صاف رکھو۔ دیکھو نا حضور پاک نے سرور کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہد کی شربت پی ایک بیوی کے گھر میں، اور اس کے بعد آپ نے فرما دیا کہ آج کے بعد مجھ پہ حرام ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اللہ نے سورت تحریم پوری قرآن میں نازل کر دی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ کون ہیں حرام کرنے والے؟ آپ نے اس چیز کو کیسے حرام کر دیا جس کو میں نے آپ پر حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کو ڈھونڈنے کے لیے میرے حلال کو حرام کر رہے ہیں؟ تو جب اللہ کے نبی کو حلال کے حرام کرنے کا اختیار نہیں تو کسی اور پیر فقیر کو کیا ہو سکتا ہے؟ کسی اور امام کو کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، یاد رکھو، اور حرام کرنے کا اختیار بھی صرف اللہ کو ہے۔ جو چیزیں حلال اللہ نے فرمائی ہیں ہمیں بتلایا کس نے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور نے سمجھا دیا۔ اور اللہ کے حلال کو کوئی حرام کر دے یا حرام کو کوئی حلال کر دے، یہ تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا۔ چاہے کہ کسی ائمہ کو اختیار ملے، 12 اماموں کو اختیار ملے، یا کسی پیر فقیر کو اختیار ملے،
یا کسی فلاں چیز کو اختیار. ہاں ایک بات یاد رکھو، ایک ہوتا ہے کہ کسی کو ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ بھی اتنے دن تم دودھ نہ پیا کرو، یا تمہارے اندر جو پتھری پیدا ہوئی ہے وہ دودھ سے پیدا ہوتی ہے، آئندہ دودھ. تو یہ بیماری میں منع کرنا علیحدہ چیز ہے، اس کو حرام کرنا علیحدہ چیز ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ایک آدمی بوجہ بیماری گوشت نہیں کھاتا، ایک آدمی بوجہ بیماری مرچ نہیں کھاتا، ایک آدمی بوجہ بیماری چینی اور میٹھی چیز نہیں کھاتا. تو یہ معنی نہیں وہ حرام سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے بیماری ہے، مجھے تکلیف ہے، لہذا میں میٹھا استعمال نہیں کرتا ہوں، مجھے تکلیف ہے میں مرچ استعمال نہیں کرتا. اب جیسے عرب ہیں یہ کبھی مرچ نہیں کھاتے، یہاں مرچ کا تصور بھی نہیں ہے. اور ہمارے علاقوں میں اور اپنا ہندوستانی مسلمانوں کے گھر میں اگر کھانا کھائیں مرچ نہ ہو تو کھا نہیں سکتے، کیونکہ ایک رواج بن چکا ہے، وہ مرچوں کے بغیر ان کو کھانا اچھا ہی نہیں لگتا. تو ایک ہے حلال کرنا، حرام، یہ صرف اختیار اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنے عقیدوں کو اللہ پاک اپنے گھر میں لے آیا ہے تو اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان جب اس کے گھر سے واپس جائے تو صحیح معنی میں مسلمان بن جائے. اس لیے فرماتے ہیں علیہ السلام فرمو سالون، اللہ تبارک و تعالی سے کوئی ذات کوئی طاقت پوچھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی کہ پوچھے کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا. اللہ پاک چاہے تو ساری دنیا سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. وہ اختبار عبادت رسلی النسخ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں حکم کو بدل کر، کہ پہلے ایک حکم تھا بدل دیا کہ دیکھیں میرے بندے میرے حکم کے تابع، کہتے نہیں ہم تو بس پہلے باب پہ کھڑے رہیں گے. اب اگر آج کوئی آدمی کہے کہ دیکھو جی پہلے کعبہ تھا بیت المقدس، میں تو جناب ادھر ہی نماز پڑھوں گا، بس میں تو پہلے حکم پہ کھڑا ہوں، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ تو اللہ کے احکام کا منکر ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا منکر ہے. جب اللہ نے حکم، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں جناب ہمیں بیت المقدس بھی اس لیے پیارا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، اور اب اللہ نے ہمارے لیے یہ کعبہ بنا دیا تو آمنا و صدقنا. ہمیں تو اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، ہم نے نہ دیواروں کو سجدہ کرنا ہے نہ پتھروں کو سجدہ کرنا ہے. اب دیکھو تم نماز جو پڑھتے ہو تو رخ کدھر کرتے ہو؟ کعبۃ اللہ. تو کعبۃ اللہ کے پتھروں کو سجدہ کرتے ہو. مسلمان بھی اگر پتھروں کو سجدہ کرے اور ہندو بھگوان کو سجدہ کرے، وہ بھی پتھر کا بت رکھ لے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ ہم تو صرف ولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آج اگر خدا نہ کرے یہ کعبے کی دیواریں کوئی اٹھا لے تب بھی ہم اسی طرف نماز پڑھیں گے. اگر ہم اس سے اوپر چلے جائیں کسی اونچی مینارے میں کھڑ کے نماز پڑھیں تب بھی ہم اسی طرف نماز پڑھیں گے، کیونکہ اس کعبے کا حکم جو ہے وہ 7 زمینیں نیچے سے لے کر 7ویں آسمان تک ہے. تو لہذا ہم کسی پتھر کی عبادت تو نہیں کر رہے. اگر ہم نے پتھروں کی پوجا کرنی ہوتی تو جو پہلے دن کعبے میں پتھر لگا تھا اس کو کبھی نہ بدلا جاتا. تو کعبۃ اللہ تو کئی دفعہ تبدیل ہو گیا. حضرت فرشتوں نے بنایا، آدم علیہ السلام نے بنایا، ادریس علیہ السلام نے بنایا، قوم عمالقہ نے بنایا، جرہم نے بنایا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر نے بنایا، حجاج بن یوسف نے بنایا. یہ تو سینکڑوں بار یعنی تقریباً 11 دفعہ رد و بدل ہو چکا ہے. تو لہذا اصل میں مسلمان کوئی پتھر کا پجاری تو نہیں ہے، نہ ہم پتھروں، ہم تو صرف اس کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو اس لیے ہمیشہ سب سے پہلے اپنے عقائد کی اصلاح کریں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ اختبار بعد وہ امر بالشیء معافی مسجد رضی اللہ تعالی ثم ينهى عن ما يعلمه تعالی. اللہ پاک پہلے اپنے بندوں کو ایک حکم دیتے ہیں، وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو جانتے ہیں پھر اس سے بنا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب کیا مصلحت ہے. فطاعت كل الطاعت في امتثال امره واتباع رسله في تصديق ما اخبروا وامتثال ما امروا وترک ما عنہ زجروا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ الطاعت کل الطاعہ، کہ بندے کو یہ چاہیے کہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرے. اور یاد رکھو کہ سب سے بڑی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے احکام کی تعمیل. ایک ہوتا ہے یاد رکھو اللہ کے حکم پہ عمل کرنا، ایک ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا. سمجھیں ذرا مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے
لیکن توجہ کریں تو بات سمجھ آ جائے گی. یعنی اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان کا بجا لانا جو ہے یہ بے انتہا ضروری ہے. اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو پھر اللہ کی طرف سے بڑی پکڑ آ جاتی. اور ایک ہے کسی چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے بھی رکنا چاہیے، لیکن خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے جس چیز سے اللہ نے روکا ہے لیکن بندہ ہے غلطی ہو گئی اس میں پڑ گیا تو وہاں معافی ملنے کا امکان ہے. سمجھیے مسئلے کو. اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ. یہ نہی تھی نا کہ ولا تقربا ہاذی شجرۃ، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، نہ چکھنا، نہ فائدہ اٹھانا، یہ نہی. لیکن آدم علیہ السلام اس نہی پہ قائم نہ رہ سکے اور اس درخت کے پھل کو چکھ بیٹھے، کھا بیٹھے، عتاب آ گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن معافی مل گئی کہ نہیں ملی؟ لیکن جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسجدوا لآدم، سب آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے کیا کیا؟ حکم کی تعمیل نہیں کی، سجدہ نہ کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ قیامت تک لعنتی بنے. تو اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرنا جو ہے یہ تکبر کی علامت ہے. اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان میں پڑ جانا جو ہے یہ شہوانیت کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں تکبر نہیں ہوتا. اللہ کے حکم کو توڑنے میں تکبر کا دخل ہوتا ہے، اور جب تکبر آتا ہے تو اللہ توڑ کے اس کو رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. کیونکہ تکبر تو صرف اسی کی شان ہے، کبریا تو صرف اسی کی شان ہے. اسی لیے اللہ نے حکم دیا ایمان لے آؤ. اچھا کوئی ایمان نہ لے آئے تو بخشا جائے گا. اللہ نے حکم دیا میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، آپ کی رسالت نبوت مانو، کوئی نہ مانے تو بخشا جائے گا؟ نہیں بخشا جائے گا. لیکن اگر اللہ کا یہ حکم مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی توحید مان لی، رسالت مان لی، اللہ کے اوامر کو پکڑ لیا، مان لیا، مضبوطی سے عمل کر لیا، اور جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا تھا لیکن انسان ہے کبھی شہوت کے غلبے سے بیچارہ گناہوں میں پڑ گیا، لیکن اس کی معافی اسی لیے حدیث میں آیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھا اللہ جنت میں ضرور بھیجیں گے. صحابی نے کہا حضور ان زنا و ان سرقہ، اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی ہو، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا جائے گا. کیونکہ نہی کا توڑنا جو ہوتا ہے نا جی وہ بربنائے غلبہ شہوت ہوتا ہے، اور حکم کا نہ ماننا جو ہے وہ بربنائے تکبر ہوتا ہے. آپ مجھے کہیں کہ جی یہ کام کرو، نہیں کرتا، تو اس میں اکڑ پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے. اور آپ نے مجھے کہا کہ جی یہ ایسا کرنا، یہ گلاس نہیں اٹھانا، لیکن میں نے غلطی کی، میں نے کہا یار گلاس تو اچھا ہے چلو میں اٹھے، تو آپ نے کہا کیوں اٹھانے کا؟ جی غلطی ہو. آپ نے مجھے منع تو کیا تھا، مجھے اٹھانا نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال میرا جی للچا گیا، انسان ہوں میں، بہرحال جی اپنے خواہشات سے مغلوب ہو گیا، یا شیطان نے مجھ پر ایسا تصرف کیا کہ میں نے غلطی کر لی، اٹھا لیا. آدمی کہتا ہے چلو بھی غلطی مان گیا تو معاف کر دو. مان تو گیا ہے، کہہ تو رہا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کا یہ فلسفہ ہے کہ الطاعۃ فالطاعۃ، کہ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت کرو، کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں کبھی انکار نہ کرنا، اللہ کے اوامر کو کبھی نہ توڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اندر کبھی چوں چرا نہ کرے. جب بھی حکم آ جائے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس آدمی نے حضور کا فیصلہ نہ مانا تو حضرت عمر نے تلوار سے گردن اڑا دی. حضور نے فرمایا تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. آپ نے حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو میرے مدنی محمد کا فیصلہ نہ مانے میرے پاس تو پھر تلوار ہی ہے، اگر میں نے غلطی کی ہے تو پھر میری گردن حاضر ہے، آپ کی سانس لے لیں. لیکن عمر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی محمد مدنی کا حکم نہ مانے، اسی لیے آج کفر عمر کو برداشت نہیں کرتا نا.
اسی لیے ورنہ حضرت عمر سے کسی کا رقبے کا جھگڑا ہے، ایمان سے کہو آج کل جو 1400 سال گزر گئے لوگ اب بھی معاف نہیں کرتے. کوئی رقبے کا جھگڑا ہے، جائیداد کا جھگڑا ہے، مربے چھین لیے، کوئی زمینیں حضرت عمر نے آپ کی لے لی، آپ کے ملک میں کبھی حکومت کی الاٹمنٹ غلط کر دی، آپ کے صوبے زیادہ بنا دیے، کسی ایک زبان والے کے ساتھ کوئی زیادہ ہمدردی کر دی. جھگڑا کیا ہے آپ کا حضرت عمر سے؟ 1400 سال گزر گئے، وہ روضہ رسول میں سو گئے، وہ جنتوں کے مزے لے رہے ہیں، اور تم اپنے دماغ کو خراب کر رہے ہو اور کفر اپنا بڑھا رہے ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دشمنوں کو جب عمر کا وہ یاد آتا ہے کہ اگر عمر اور رہ جاتا یا ثانی عمر پیدا ہو جاتا کفر مٹ جاتا. وہ کہتے ہیں کفر کو مٹانے والا عمر تھا، لہذا عمر کو برداشت نہ کرو، اس لیے ان کو چڑ ہے. ورنہ اب کیا ہے حضرت عمر سے جھگڑا؟ ایک وقت تھا گزر گیا، چلو تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، لڑائی کا کیا مانا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے مفسر نے کہا الطاعۃ فالطاعۃ، یاد رکھو کہ خبردار حضور کی اور اللہ کے حکم کی اطاعت کر، واتباع رسلہ فی تصدیق ما اخبروا، اور جو پیغمبر خبر دے اس کی تصدیق کرو کہ جو حضور نے فرمایا سچ فرمایا، وامتثال ما امروا، اور جو امر فرمائے ان کو پکڑ لو، وترک ما انہوا زجروا، اور جس سے منع کریں رک جاؤ. کہتے ہیں وفی ھذا المقام رد عظیم وبیان بلیغ لکفر الیہود وتضعیف شبہتہم لعنہم اللہ فی دعوی استحالۃ النسخ اما عقلا کما زعمہ بعضهم جہلا وکفرا واما نقلا کما تخرصہ آخرون منہم افتراء وافکا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس مقام میں یہود لعنت اللہ علیہم پر کتنا کھلا ہوا رد ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ نسخ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ کیوں حکم بدلے؟ پہلا حکم غلط تھا کہ دوسرا بدلا؟ تو اللہ پاک نے ان آیات میں ان کا بھی رد کر دیا. اسی طرح بعض ان کے عقلاً سمجھتی ہیں کہ نسخ نہیں ہو سکتا، اور بعض سمجھتی ہیں نقلاً، حالانکہ وہ سب جھوٹ بولتی ہیں. اللہ کا پہلا حکم بھی حکمت پہ مبنی تھا، دوسرا حکم بھی حکمت پہ مبنی تھا. پہلا حکم اس زمانے میں ان حالات میں ان مسالے میں زیادہ مناسب تھا، اور دوسرا حکم جو ہے وہ ان حالات میں ان مسالے میں زیادہ مناسب ہے. واللہ تعالی عالم علم وتم. ایک تو آپ کے سوال بھی ماشاءاللہ زیادہ ہو گئے. اچھا، میں نے عرض کر دیا تھا کہ جو آدمی عصر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھتا ہے یہ جاہلوں کا روزہ ہے، کوئی روزہ نہیں. ایک آدمی امام ہے، اس نے عصر کی چوتھی رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا، 5 رکعتیں پڑھا دی اور سیدھے صاف کر لیا، ٹھیک ہو گیا. حیض کا دن گزر گیا، حیض پتہ نہیں اب پڑھا نہیں جاتا. بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ ہر عورت کے حیض کے دن مختلف ہیں. بعض عورتوں کو عادت ہوتی ہے 3 دن، بعض کو 5 دن، بعض کو 6 دن، بعض کو 7 دن، بعض کو 8 دن. تو جس قدر عورت کے عادت کے دن تھے وہ گزر گئے، غسل کر لیا اور اس کے بعد اس نے روزہ رکھا، وہ ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی علامت محسوس ہوئی تو وہ گرمی یا بیماری کی تکلیف ہو سکتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اگر وہ دن نہیں گزرے تھے تو پھر روزہ نہیں ہوا، روزہ قضا کرے. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پوری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک ہے مدینے میں مسجد نبوی میں حاضری. مثلا آدمی مدینہ پاک گیا، مسجد میں اس نے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھی، حضور پاک کے روضہ مبارک پہ حاضر ہو کے سلام پڑھے، اسی وقت واپس چلا آیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں، اس کی حاضری ہو گئی. ایک ہے 40 نمازیں پڑھنا. ایک روایت میں آتا ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، کہ جو آدمی 40 نمازیں پڑھے گا اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے ہیں. تو علماء اصل میں اس لیے زور دیتے ہیں کہ چلو 40 نمازیں پڑھنے میں اس کی عادت ہو جائے گی، نمازی بن جائے گا. ورنہ 40 نمازیں کوئی نہ پڑھ سکے کوئی بات نہیں، 1 گھنٹہ لگا کے بھی واپس آ گیا. کہ بعض علماء شیعہ حضرات کو کافر کہتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ علماء کے اندر تفصیل ہے، کیونکہ ان کے اندر بڑے اقسام ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، بہت عظیم کتاب ہے. اس میں انہوں نے تقریباً 300 کے قریب قسمیں بیان کی ہیں ان لوگوں کی. تو ان میں بڑی قسمیں ہیں،
دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جو لوگ موجودہ قرآن کو پورا نہیں سمجھتے وہ کافر ہے، جو آدمی سیدہ عائشہ پر تہمت لگاتا ہے وہ کافر ہے۔ ایک اصولی سی بات یاد رکھ لو، جو آدمی اب سیدہ عائشہ کو پاک نہ سمجھتا ہو اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم قبر سے نکال کر بھی اس کو کوڑے ماریں گے، تو اس کے کفر میں کوئی شک ہے کہ جس کی برات پورے قرآن میں اتر چکی ہے، مانا یہ ہے وہ قرآن کا منکر ہے؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور جو آدمی یہ کہے کہ 3 شرابیوں کا لکھا ہوا قرآن ہے ہم نہیں مانتے، یا جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن بدل دیا گیا، غیرا بدلا حرفا زید فیہا ونقص منہا، اس میں زیادتی بھی ہے، کمی بھی ہے، بڑھایا بھی گیا ہے، بدلا بھی گیا، اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے چونکہ وہ منکر قرآن ہے۔ لیکن باقی یہ ہے کہ ہر آدمی کو شیعہ کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں، کیونکہ بعض ایسے بھی ہیں جو ایسے عقیدے نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج کے اندر ایک ایسا رکن ہے جو پورا نہ کیا جائے تو حج بھی نہیں ہوتا اور بیوی حلال نہیں ہوتی۔ ہاں بالکل، حج کے اندر طواف زیارت جو ہے ایک ایسا رکن ہے کہ اگر طواف زیارت نہ کیا جائے تو حج بھی پورا نہیں ہوتا اور بیوی بھی حلال نہیں ہوتی، تحلل کامل نہیں ہوتا۔ یعنی جب آپ عرفات جائیں گے، پھر مزدلفہ آئیں گے، پھر مینا آئیں گے، کنکری ماریں گے، قربانی کریں گے، حلق کریں گے، پھر آ کے کعبۃ اللہ کا طواف زیارت کریں گے، وہ بھی حج کا فرض ہے اور اس کے کرنے کے بغیر بیوی حلال نہیں ہوتی۔ ٹھیک بات ہے۔ جو آدمی عمرہ کرنے والا ہے اس پہ حج فرض ہو گیا، مکے میں آ گیا، حج تو فرض ہو گیا، لیکن اگر قانون اجازت نہیں دیتا تو چلا جائے، جب اللہ موقع دے پھر آ کر حج کرے۔ ہم میقات سے احرام باندھ کے مدینہ منورہ سے نہیں آئے چونکہ ہماری نیت نہیں تھی۔ بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کوئی گنجائش نہیں، وہ کہتے ہیں جب بھی میقات سے گزرے لازمی احرام باندھ کے آئے عمرہ کرے، اگر نہیں کرے گا تو اس کو ایک بکری دم دینی پڑے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے احرام باندھا میقات سے، مکے میں آ کر عمرہ نہیں کیا، احرام کھول دیا، عمرہ اس لیے نہیں کیا کہ حج فرض ہو جائے گا، یہ جہالت ہے۔ خدا کے بندے جس کے پاس پیسے ہیں حج تو اس کا پاکستان میں بھی فرض ہو گیا ہے۔ جو آدمی صاحب استطاعت ہے اپنے ملک میں بھی بیٹھا ہوا، حج تو فرض ہو گیا ہے اس پر۔ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ میں عمرہ نہیں کروں گا تاکہ عمرہ کیا تو حج فرض ہو جائے گا؟ بہرحال عمرہ بھی قضا کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ یہ نہیں ہوتا کہ احرام جب چاہا باندھ دیا اور جب چاہا کھول دیا۔ اگر ہم مینا میں 7 ذی الحجہ کو پہنچ جائیں تو کوئی حرج ہے، کوئی حرج نہیں۔ حج کے مسئلے صبر کرو، ابھی حج تو آنے دو، تمہیں تو انشاءاللہ یہ کل بھول جائیں گے، پوچھنے کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں مجھے صفا مروہ دوڑتے ہوئے خیال ہے کہ منی کے کچھ قطرے آئے جس سے میرا احرام ناپاک ہو گیا۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ منی تھی؟ منی آتی ہے شہوت کے ساتھ، اگر آئی ہے تو پھر اس کو چاہیے یہ تھا کہ آپ فوراً نکل جائیں، غسل کریں اور اس کے بعد باقی طواف صفا جو ہے پوری کریں۔ لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ صفا مسجد میں شامل نہیں، لیکن اب تو مسجد میں شامل ہے۔ اس زمانے میں جب کتابیں لکھی گئیں تو مسجد میں شامل نہیں تھی، اب تو ماشاءاللہ سب مسجد کے اندر ہے، بلکہ صفا کے پرلے طرف بھی ماشاءاللہ اتنا بڑا میدان ہے، وہ بھی مسجد ہے۔ تو اس لیے بہرحال اب اس کا حل یہی ہے کہ آپ دوبارہ کر لیں۔ میں نے پاکستان میں روزہ رکھا تھا چاند دیکھ کر، ایک روزہ آپ کا کم ہے، ایک روزہ پورا کریں۔ اس دور میں مملوکہ باندی جو ہے، جو باندیاں ہوتی تھی شریعت میں، اب وہ ہیں کہاں؟ وہ تو نہیں ہے۔ وہ تو تب ہوں گی جب مسلمان بادشاہ کافروں سے جہاد کرے اور کافروں کو شکست ہو، ان کا مال ملے تو مال غنیمت تقسیم ہو، ان کی لڑکیاں ملیں تو وہ مجاہدوں میں تقسیم کرے۔ تم ایسے نکرانی رکھ کے مملوکہ نہ سمجھ لو۔ اب نہ جہاد ہے تو نہ مملوکہ باندیاں ہیں۔ سورت فتح کی پہلی دوسری مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے۔ ایک شخص کی 2 بیوی تھی، دونوں کا آپریشن کرایا۔ مجھے نہیں پتا بھی تم نے کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا تو جواب کیا دوں۔
ایک آدمی عمرہ کرنے کے بعد رہ گیا، حج کرے گا، حج تو اللہ قبول کرے گا، لیکن اگر قانون اجازت نہ دے تو شریعت اسلام کے مطابق اور آپ نے جو اصول رکھا ہے وہ اسلامی حکومت کے قانون کو بھی نہ توڑا جائے، کیونکہ ورنہ پھر نظام مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ اگر چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ احرام کو اگر زمزم میں دھوئیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر زمزم کے دھونے سے آدمی بخشا جاتا تو پھر تو ماشاءاللہ ہم سب کو بخشوا لیتے۔ جو مکے میں رہتے ہیں ان کا تو کوئی آدمی بھی پھر تکلیف میں نہ ہوتا، وہ 2-2 4-4 تھان ہر سال بھیجتے رہتے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے یاد رکھو اور خاتمہ ایمان پہ ہے تو انشاءاللہ بخشا جائے گا۔ اگر عقیدہ غلط ہے کعبے کے خلاف میں بھی کفن دے تو جہنم میں جائے گا، سیدھی سی بات۔ کوئی آدمی ابو لہب کو جو کفن جا کر پہنا دے زمزم سے دھو کر کفن بخشا جائے گا، رام چندر جی کو جو پہنا دو وہ بھی بخشا جائے گا، کوئی کسی سکھ کو کسی ہندو کو پہنا دو بخشا جائے۔ اصل بات عقیدے اور عمل کی ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا کفن نہ بھی ملے قبر جنت ہے، اور اگر خاتمہ خراب ہو گیا قبر پہ بڑے بڑے سنگ مرمر لگا لو جہنم کا ٹکڑا۔ حضور نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النیران۔ میرے مدنی کا فرمان ہے کہ عمل ٹھیک ہے تو جنت باغ کا ٹکڑا، جنت کے باغوں کا ایک ٹکڑا ہوگا، اور اگر خراب ہے تو پھر جہنم کا ٹکڑا ہوگا۔ حج افراد، یہ حج کے مسئلے حج کے قریب انشاءاللہ۔ اگر جماعت میں کوئی آدمی 1 سال کے لیے جائے تو جائز ہے، کیوں؟ اگر 2 سال کے لیے نوکری کرنے آؤ تو وہ مسئلہ بھی پوچھا ہے کبھی؟ وہ مسئلہ نہیں پوچھے تھے؟ 2-2 سال کے لیے اگر کنٹریکٹ پہ آتے ہو نوکری کرنے، وہ بھی مسئلہ پوچھا ہے کہ وہ جائز ہے؟ صرف جماعت میں جانے کا بخار ہے، نہ جاؤ کسی نے آپ کے ذمہ کوئی ٹھیکہ رکھا ہے۔ اللہ نے جن سے دین کا کام لینا ہے لیتا رہے گا، تمہارے ہمارے نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ جائیں گے ہماری نصیب ہے، نہیں جائیں گے ہماری بدبختی ہے۔ کعبۃ اللہ کے چابی پتہ نہیں آپ نے دی تھی، وہی خاندان میں ہے، بالکل اسی خاندان میں ہے، بنو شیبہ میں آج تک اسی خاندان میں ہے۔ نجد کے علاقے سے فتنہ اٹھے گا، نجد کے علاقے سے مراد عراق ہے، نجد کے علاقے سے مراد یہ نجد نہیں ہے جو بیچارے ہمارے بریلویوں کو نظر آتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ نجد سے مراد عراق کا علاقہ ہے، اور وہاں سے جتنے فتنے اٹھے ہیں وہیں سے اٹھے ہیں، اور جتنے اٹھ رہے ہیں وہ بھی وہیں سے اٹھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی تھا ارکان عمرے کے پورے کر لیے، میں نے اس کا سر مونڈا، کوئی حرج نہیں، ایک دوسرے کا سر مونڈ سکتے ہیں۔ یہ بھئی پڑھا نہیں جاتا، جو پڑھا نہ جائے تو میں کیسے جواب دوں؟ ہم دلہ کمپنی میں کام کرتے ہیں، 3 شفٹیں ہیں، جب تمہارا حج قریب آ جائے تو مسئلے سمجھ لینا۔ حج کے مسئلے ابھی پوچھ رہے ہیں، ابھی بیچارے لوگوں کو جلدی ہے حج کی کہ اب کسی طرح خدا گریزتی ہے تو رات کو دعا مانگتے ہوتے کل حج آ جائے، اور جس دن حج آ جائے نا پھر تو اگر اللہ میاں جلدی وطن پہنچا، بس اب اپنے گھر سے ہمیں نکال، بس وہاں کہتے ہیں مولا کملی والے کا روضہ دکھا، مکے شریف پہنچا، جب یہاں آ جاتے ہیں اسی سیٹ سے جلدی کرا دیو۔ کوئی پی آئی اے میں واقف ہے؟ میں نے کہا میرا تو کوئی واقف نہیں ہے۔ کہتے ہیں جناب کسی افسر کو مہربانی کرو، سفارش کراؤ، جلدی نکلیں۔ اگر یہ حال ہو نا تو سمجھو کہ پھر آنا منظور نہیں ہوا، توبہ کرو اللہ سے۔ سمجھ آ گئی کہ اگر دل میں بے چینی ہو نا کہ نکلو نکلو، تو مانا یہ ہے کہ خدا نہیں رہنے دے رہا، نکال رہا ہے۔ اور اگر دل میں ہوگی یار رہنا چاہیے لیکن کیا کروں، میں رہ نہیں سکتا، کیا کروں، مجبور ہوں، پیسہ نہیں ہے، پھر ٹکٹ کیسے خریدوں گا، لیکن رو رہا ہے کہ اللہ میاں مجھے رکھ لے لیکن میں مجبور ہوں، تو سمجھو میرے حاضری منظور ہو گئی۔ یہ علامت ہے، ورنہ پتہ تو اللہ کو ہے۔ اشہر حج میں جو عمرہ کرتے ہیں باہر سے آنے، ان کا حج تمتع ہوتا ہے۔ نماز عصر کے بعد کوئی فرض نماز یا نفل پڑھ سکتے ہیں، حنفی حضرات نہیں پڑھ سکتے، باقی سب ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کو چومنا جائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ حجر اسود کو چومنا جائز ہے۔ ایک دوسرے کو دھکا دینا بالکل حرام ہے۔ احرام کی حالت میں کندھا ننگا رکھ کے نماز پڑھیں، نہیں، جب آپ نے طواف مکمل کر لیا خلاص کندھا ڈھانک لیں، نماز کندھے پہ کپڑا ڈال کے پڑھیں۔ اگر مرد ہو یا عورت ہو حالت جنابت میں حرم میں آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے، غسل کے بغیر حرم میں نہ آئیں۔
چھوٹا سا مائکروفون لگا کر تقریر کریں، اگر مائکروفون ہر طرف لگ جائیں تو طواف کیسے ہوگا؟ پھر ہر طرف سے اگر ہر عالم کو مائکروفون دے دیا جائے تو اتنا شور ہو جائے گا کہ نفل والوں کی نفل ختم، طواف والوں کا طواف ختم، جو بیچارے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کا قرآن پڑھنا ختم، پھر تو بس وہ یہی ہماری آوازیں ہی سنتے رہیں اور تو کچھ نہ کرے غریب۔ اس لیے اصول ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی عبادت کر سکے، جہاں آواز پہنچتی ہے الحمدللہ، جہاں نہیں پہنچتی ہے ساتھ بیٹھنے والوں کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ہماری رہائش مکہ مکرمہ سے 21 میل پتہ نہیں 21 کلومیٹر دور ہے، مدینہ جا رہے ہیں تو مدینے سے واپسی پر ہمیں کوئی احرام کی آپ کو ضرورت نہیں، بھئی دلہ کمپنی والے جو ہیں وہ حد حرم سے باہر رہتے ہیں، اگر وہ مدینہ منورہ جائیں اور واپسی اپنے کیمپ میں آ جائیں تو کوئی احرام کی ضرورت نہیں۔ احرام تو تب باندھنا ہوتا ہے جب واپس آ کے آپ سیدھا حرم میں داخل ہوں، اگر آپ جا ہی اپنے گھر سے رہیں واپس بھی اپنے گھر میں آ رہے ہیں وہ تو حد حرم سے باہر ہے، پھر آپ کو کسی احرام باندھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک آدمی نے احرام باندھا لیکن تلبیہ نہیں پڑھا تو کیا پڑھا؟ کوئی اللہ کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ اگر کوئی اللہ کا ذکر کیا الحمدللہ، ورنہ بہرحال یہ ہے کہ وہ تارک سنت ہے، آئندہ احتیاط کرے، تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جب بھی احرام باندھا جائے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے رہیں، جب کعبہ شریف میں آ جائے تو تلبیہ ختم۔ اسی طرح حج کا بھی جب آپ احرام باندھیں گے تو تلبیہ پڑھتے رہیں، جب آپ کنکری ماریں گے تو تلبیہ ختم۔ باہر صورت اگر اس نے کوئی اللہ کا ذکر کیا تو عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن آئندہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ایک آدمی نے کراچی سے عمرے کا احرام باندھا، لیکن اس نے احرام کھول دیا کہ جہاز جو ہے وہ لیٹ ہو گیا اور پھر اس نے احرام باندھا، تو بہرحال اگر کچھ تھوڑے عرصے کے بعد اس نے دوبارہ احرام باندھ لیا تو الحمدللہ بچ گیا، لیکن اگر 1-2 دن کے بعد باندھا ہے تو پھر پہلا احرام جو اس نے کھولا ہے اس کے کھولنے کی وجہ سے دم پڑ جاتی ہے اس پر۔ سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں ہوتا اپنے منشے میں کہ جب چاہو چادریں باندھ لو، جب چاہو کھول کے پھینک دو۔ جب آدمی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے تو بس اب پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر جہاز رک گیا، نہیں آ رہا، پھر بھی اس کو دم احسار دینی پڑتی ہے کہ دم ایک بکری ذبح کرے گا پھر احرام سے نکل